اسماعیلی تاریخ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت علی کی کتاب نجول بلاغہ کی اقوال 31 تا 60 تک سناگی۔ کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے: حد سے بڑی ہوئی کاوش، جھگڑا لوپین، کج روی اور اختلاف۔ تو جو بے جا تعمق و کاوش کرتا ہے وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اور گمراہی کے نشہ میں مدہوش پڑا رہتا ہے۔ اور جو حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے معاملات سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور بچ نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ شک کی بھی 4 شاخیں ہیں: کٹ ہستی، خوف، سرگردانی اور باطل کے آگے جبیں سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑ بڑیے کو شیوا بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، اور جو شک و شبہ میں سرگردان رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے روند ڈالتے ہیں، اور جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ دو جہاں میں تباہ و برباد ہوا۔ ہم نے طوالت کے خوف و راس خیالام سے کہ اصل مقصد جو اس بات کا ہے فوتنا بقیہ کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ نیک کام کرنے والا خود اس کا میم سے بہتر، اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہیں بہتر۔ ین دولت مند چھوٹی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ جو شخص لوگوں کے بار بڑیے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزری، تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔ جس نے طول طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے شام کی جانب روانہ ہوتی وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا، تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تزئین بجلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو، اور خرد میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ اپنے فرزند حضرت حسن علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کروگی وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور بدکردار سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا، جبکہ وہ واجبات میں صد راہوں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ یہ جملہ عجیب و پاکیزہ معنی کا حامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عقلمند اس وقت زبان کھولتا ہے جب دل میں سوچ بچار اور غور و فکر سے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، لیکن بے وقوف بے سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے۔ اس طرح گویا عقلمند کی زبان اس کے دل کے تابع ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے تابع ہے۔ 41 یہی مطلب دوسرے لفظوں میں بھی حضرت سے مروی ہے، اور وہ یہ کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقلمند کی زبان اس کے دل میں ہے۔ بہرحال ان دونوں جملوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اپنے ایک ساتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خدا وند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاکدامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ حضرت نے سچ فرمایا کہ مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ مرض تو اس قسم کی چیزوں میں سے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے، اس لیے کہ عوض اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ جو عمل میں آئے، جیسے دکھ، درد، بیماری وغیرہ ہے، اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے، اور اجر و ثواب وہ ہے کہ کسی عمل پر اسے کچھ حاصل ہو، لہذا عوض اور ہے اور اجر اور ہے۔ اس فرق کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے علم روشن اور رائے صاحب کے مطابق بیان فرما دیا ہے۔ خباب ابن ارت کے بارے میں فرمایا،
خدا خباب ابن ارت پر اپنی رحمت شامل حال فرمائے، وہ اپنی رضا مندی سے اسلام لائے اور بخوشی ہجرت کی اور ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے اور مجاہد اناشان سے زندگی بسر کی۔ حضرت خباب ابن ارت پیغمبر کے جلیل القدر صحابی اور مہاجرین اولین میں سے تھے۔ انہوں نے قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائیں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے کیے گئے، آگ پر لٹائے گئے، مگر کسی طرح پیغمبر اکرم کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ بدر اور دوسرے مارکوں میں رسالت مآب کے ہمرکاب رہے۔ صفین و ناروان میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، چنانچہ یہیں پر 37 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ امیر المومنین علیہ السلام نے پڑھائی اور بیرونون کوفہ دفن ہوئے، اور حضرت نے یہ کلمات ترحم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمائے، خوش نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔ اگر میں مومن کی ناک پر تلوار لگوں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متا دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو گیا ہے کہ اپنے فرمایا، علی علیہ السلام، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ وہ گنہ ہے جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خودال پسند بنا دے۔ جو شخص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو نیک عمل بجا لانے کے بعد دوسروں کے مقابلہ میں برتری محسوس کرتا ہے اور اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا، وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ سے معصیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو وہ اس سے بہتر ہوگا جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کو ضائع کر چکا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی مروت اور جوان مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، اور جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کامیم میں لانے سے اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ بیوکی شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ باعزت و باوقار آدمی کبھی ذلت و توہین گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا، اور اگر ذلیل و کم ظرف کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے گا تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور وہ خود کو بلند مرتبہ خیالام کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ آور ہوگا۔ لوگوہے کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ اس قول سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں، اور ان میں انس و محبت کا جذبہ ایک اکتسابی جذبہ ہے۔ چنانچہ جب انس و محبت کے دوا اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے دوا ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف اود کر جاتے ہیں۔ جب تک تمہارے نصیب اور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، اور مانگے سے دینا اشرم ہے یا بدگوئی سے بچنا۔ عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورہ سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگارے نہیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش و خرم رہے، اور کم ملنے پر کبیدہ خاطر و شاکی نہ ہو، اور اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت، خیانت اور مکر و فریب ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعہ اپنے دامن حرص کو بھرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ حرص کا تقاضا ہی یہ ہے جس طرح بن پڑے خواہشات کو پورا کیا جائے، اور ان خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رک نہیں پاتا، کیونکہ ایک خواہش کا پورا ہونا دوسری خواہش کی تمہید بن جایا کرتا ہے، اور جوں جوں انسان کی خواہش کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے اس کی احتیاج بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی محتاجی و بے اطمینانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس بڑھتی ہوئی خواہش کو روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف قناعت سے کہ جو ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ ہر ضرورت سے
مستغنی بنا دیتی ہے اور لازوال سرمایہ ہے جو ہمیشہ کے لیے فارغ البال کر دیتا ہے، مال نفسانی خواہشوں کا سر چشمہ ہے جو برائیوں سے خوف دلائے، وہ تمہارے لیے مژدہ سنانے والے کے مانند ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ اوڈو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو۔ نیجل بلاغہ کی اگلی قسیت کا انتظار کریں۔ شکریہ۔